آئیے ہم دیکھیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی دیکھی، اس آیت میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے محبوب کی آمد کا مقصد بتائیں، میرے محبوب دنیا میں کیوں آئے؟ فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی ارسل رسولہ، میں نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا؟ الہدا، ہدا دے کر، ہدایت دے کر بھیجا۔ یہ ہدا اور ہدایت ہے کیا چیز؟ اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ہر نماز وہ فرض ہو یا سنت ہو یا نفل ہو، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اللہ مجھے ہدایت دے، مجھے ہدایت دے۔ یہ ہدایت ہے کیا چیز؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ہدایت کہتے ہیں جس کو، جس کا ہدایت کا مطلب روشنی ہے، ہدایت واقعی روشنی ہے، لیکن وہ کیسی روشنی ہے؟ وہ روشنی ایسی ہے، آپ اندھیرے کمرے میں رات کو آپ پڑھ رہے ہیں روشن کمرے کے اندر، اور اچانک لائٹ چلی جائے اور پھر آپ کو پتہ چلے کہ جو ٹارچ یا موبائل اس کی روشنی سے آپ کو دیکھنا ہے وہ تو دوسرے کمرے میں رکھی، آپ نے اندازہ کر کے اٹھے اور آپ نے سمجھا اس پر دروازہ ہے اندھیرے میں، آپ 2 قدم چلے تھے کہ لائٹ آ گئی، لائٹ آ گئی تو آپ کو پتہ چلا اسی پر غلط ہی دروازہ تو میرا اس طرف ہے، اور پھر فوراً آپ نے اپنی ڈائریکشن کو سیدھا کر کے دروازے سے باہر نکلے، پھر دوبارہ بھی لائٹ آ سکتی ہے، اپنے موبائل اور اپنی بیٹری لے کر کمرے میں آ گئے۔ یہ ہے ہدایت کہ جو ہی آپ روشنی میں آئیں، جو اس روشنی میں آپ کو نظر آئے اس ہدایت کے راستے پر چل نکلو، یہ ہے اصل میں ہدایت۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کر آئے، اللہ کی کتاب کی شکل کے اندر، اپنے اسوہ کی شکل کے اندر۔ دیکھیے کیا فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کو ہم پڑھتے ہیں، بتائیں اس کا مطلب کیا ہے؟ لقد جہاں قرآن مجید میں آیا ہے، بعض محدثین اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ اپنی ذات کی قسم کا دے، لقد مجھے میری ذات کی قسم، جہاں جہاں پر قرآن مجید میں لقد آیا ہے سمجھیے اللہ انتہائی کوئی اہم بات بتا رہے ہیں، اپنی ذات کی قسم کھا دی۔ لقد کان لکم، مجھے میری ذات کی قسم، کان لکم تمہارے لیے ہے، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ، بہترین نمونہ۔ اور آپ اور ہم تو بہترین کی تلاش میں ہیں۔ کیسے بہترین کی تلاش؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا گھر بہترین ہو، آپ اور ہم چاہتے ہیں ہمارا روزگار بہترین ہو، آپ اور ہم چاہتے ہیں میرا گلی اور محلہ بہترین ہو، آپ ہم چاہتے ہیں میرا شہر بہترین ہو، یہ خوبصورت ہو، میرا صوبہ بہترین ہو، میرا ملک بہترین ہو۔ ساری دوڑ جستجو آپ اور میرے کمانے کی، بچوں کے نسل کو بڑھانے کی، یہی کہ میرے بچے بہترین مستقبل کے وارث بن جائیں، بہترین انہیں میسر آئے، ہماری ساری کوشش بہترین کے لیے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور رب نے فرمایا وہ سب بہترین کہاں ملے گا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ آپ بتائیے آپ اور ہم نے اسوہ کو چھوڑا، ہمیں کہاں بہترین ملے گا؟ اس ملک میں آپ کے ملک میں 23واں وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، 23واں۔ آپ کے قریب ساتھ ہندوستان موجود ہے، آپ کے ساتھ چائنا موجود ہے، آپ کے ساتھ دیگر ممالک موجود ہے، حتیٰ کہ دنیا میں دیکھیے سعودیہ موجود ہے، مصر موجود ہے، شام موجود ہے، یمن موجود ہے، آپ کے ہمسائیگی میں ایران موجود ہے۔ یہ سارے ملک ان کی ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ان کی حکمرانیاں بڑے بڑے طویل عرصوں سے موجود ہیں، جو سسٹم لوگوں نے رائج کیا ہے اپنے سبق کے مطابق وہ صحیح اور پورے مدت کے ساتھ چل رہا ہے۔ آپ کے ہندوستان میں ہر وزیر اعظم نے 5 سال کی مدت کو پورا کیا ہے، لیکن آپ کا میڈیا خود یہ پکار رہا ہے، بتا رہا ہے اس ملک میں 23 وزرائے اعظم کے ہوتے ہوئے کسی وزیر اعظم کا بھی مدت کو پورا نہیں کیا۔ یہ تو پڑھا نا سب نے میڈیا میں پڑھا ہے۔ آپ یہاں گھر سے باہر نکلے، ایک کو ٹھوکر لگے گی آپ سنبھالیں، دوسرے کو ٹھوکر لگے گی آپ سنبھالیں، آپ 50 60 70 افراد کو ٹھوکر لگے، کوئی تو کہے گا بھائی بار بار ٹھوکر لگی دیکھو تو صحیح، ٹھوکر لگنے کی وجہ کیا ہے؟ کوئی عقل مند آپ میں نہیں ہوگا، کوئی بادشاہ ایسا شخص نہیں ہوگا کیونکہ بھائیوں ٹھوکر لگنے کی وجہ تو تلاش کرو۔ 50 60 افراد گرتے چلے جا رہے ہو، اور جب ٹھوکر کی وجوہات تلاش کر لی جائے گی اس ٹھوکر کو درست کیا جائے گا۔ یہاں ایک ٹھوکر لگی، 10 لگی، 20 23 ٹھوکریں اللہ نے ماری، 23 وزیر اعظم ان کی مدتیں پوری نہیں ہو رہی، انڈیا کی پوری ہو رہی ہے، چائنا کی پوری ہو رہی ہے، سعودیہ کی پوری ہو رہی ہے، مصر اور شام اور ایران میں مدتیں پوری ہو رہی، یہاں کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ریاست مدینہ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی اس کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی۔ پھر کسی مصر اور شام کی
بنیاد لا الہ الا اللہ نہیں تھی، نہ کسی ایران اور شام اور یمن کی بنیاد، نہ کسی چائنا اور انڈیا کی بنیاد لا الہ الا اللہ تھی، آپ کے اس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اور ہر کسی کا کہتا ہے میں بہترین دے دوں گا، میں بہترین دے دوں گا، اور قرآن کو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں بہترین گھر، بہترین ملازمت، بہترین معاشرت، بہترین زندگیاں، بہترین کاروبار اور تجارت، بہترین ملک اور ریاست اگر تمہیں چاہیے، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے اسوہ۔ ہم کہاں بیٹھ گئے بھائیوں، کہاں گم ہو گئے؟ کعبے کے رب کی قسم، اگر یوں ہی چلتا رہا 23 وزیر اعظم اور آ جائیں، کوئی اس وقت مدت کو پوری نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ جو بنیاد تھی اللہ ٹھوکریں دے دے کے بتا رہا اور پلٹ آؤ، تم نے بہت بڑا وعدہ کیا تھا، تم نے بہت بڑا سورین رکھا تھا، اور تمہارے وعدوں کو تمہیں 27 رمضان کو ملک دے دیا تھا، اسی ملک کے تمہیں اسی مہینے میں دے دیا تھا جس میں میں نے قرآن کو اتارا تھا، اس مہینے میں میں نے اپنی عزت و رحمتوں کا مہینہ قرار دیا تھا، اسی مہینے میں تمہیں یہ ملک دے دیا تھا، تو کیسے لوگ کہاں بھٹک رہے؟ یہی بات یہاں بتائی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو ہدایت دے کے بھیجا، اور دوسری چیز کیا دے کے بھیجا؟ وہ دین الحق، سچا دین دے کر بھیجا۔ اور دین کا مطلب ہم سمجھتے نماز ہو گئی تو سچے ہیں ہی ہیں، نماز بھی سچی، روزے بھی سچے، حج اور زکات بھی سچا ہے، لیکن دین حق سچا دین کیا ہے؟ نماز کو جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ روزے کو، حج کو، زکات کو سچے ہیں؟ تو معلوم ہے دین حق سچا دین کیا ہے؟ دین ہے طرز زندگی، لائف سٹائل۔ اللہ نے فرمایا میں نے محبوب کے ہاتھوں سچا طرز زندگی دے کر تمہارے حوالے کر دیا۔ پہلے سب جھوٹ کی طرز زندگیاں جی رہے تھے، خواہ مکہ کے مشرک تھے، خواہ مدینہ کے یہودی تھے، خواہ عرب کے تھے، خواہ مصر و شام و رومن امپائر کے لوگ تھے، سب جہالتوں میں جی رہے تھے، ان کی لائف سٹائل سب تباہ کن تھے۔ میں نے اپنے محمد کریم کو دین حق سچا طرز زندگی دے کر بھیجا۔ اس کی صبح دیکھو اور اس کی شام دیکھو، اس کا اٹھنا اور اس کا دوڑنا دیکھو، اس کا چلنا اور اس کا پھرنا دیکھو، اس کے رات کے سناٹوں میں رب سے آہوازاری دیکھو، اس میرے محبوب کے دل میں گھوڑے کی شاہ سواری دیکھو۔